بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹی جے اسپیکس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین و محترم، ادوخا امریکہ کی شمال مغربی ریاست ہے جو کہ بلند بالا پہاڑوں، قدرتی شکارگاہوں اور وسیع و عریض میدانوں کی تفریح کے لیے مشہور ہے۔ اس کا دارالخلافہ بوائز 20 لاکھ چٹانوں کے درمیان واقع ہے جس کو دریائے بوائز کاٹتا ہے۔ اس ریاست میں قدرتی شکارگاہوں کی وجہ سے شکاریوں کا بڑا اثر رسوخ ہے۔ شکاری کئی دن جنگل میں کیمپنگ کر کے شکار کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بھی ایک شکاری کے بارے میں ہے جس کو جنگل میں شکار کے دوران ایک عجیب الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے۔ ویڈیو کو آگے بڑھنے سے پہلے اسپیروائز چینل پر نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ دوستو، اس کے علاوہ ہماری ان کاوشوں کا صلہ میں لائکس اور کمنٹ سے ضرور دیں۔ ناظرین محترم، نوجوان لڑکا رائل گورڈن ایڈونچر کا بڑا شوقین تھا۔ شکار کرنا، فطرت کی کھوج اور قدرتی نظاروں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا رائل کے اہم ترین شوق تھے۔ رائل کی یہ خواہشات مزید انتہا کو پہنچی جب اس کا ساتھ اس کے سوتیلے باپ نے بھی دینا شروع کیا۔ کرس ٹریبیک ایک پروفیشنل شکاری تھا اور اس نے رائل کو شکار کرنے کی تمام مہارتوں میں ٹرین کر دیا تھا۔ کرس کے ساتھ رائل نے 2 یادگار سفر بھی کیے۔ شکار کا سارا سامان رائل کے گھر موجود تھا۔ کرس کی نگرانی میں اس نوجوان نے شکار کرنے کی کتابیں اور تصویریں بھی جمع کی ہوئی ہیں۔ ہر دفعہ رائل اور کرس شکار کے لیے جاتے تو کسی جانور کا شکار کر کے ہی لوٹتے تھے۔ ہر سال وہ شکار کے موسم میں اپنے نئے مکان میں منتقل ہو جاتے جو خاص طور پر جنگل میں شکار کے لیے بنایا ہوا ہے۔ اس دوران وہ کھل کر اپنے شوق کو پورا کرتے اور شکار سے انجوائے بھی ہوتے۔ مگر نومبر 2018 میں وہ آئیڈن ادوخا کے جنگل میں شکار کے لیے نکلے۔ شکار کے اس موسم میں ایک خوشگوار صبح تھی۔ گھنے درختوں کی شاخوں سے سورج کی کرنیں گھاس سے ڈھکی ہوئی جنگل کی فرش کو چمکا رہی تھی۔ یہ دونوں باپ بیٹا قدرت کے نظاروں سے انجوائے کر رہے تھے اور ساتھ ہی شکار کی تلاش بھی۔ اچانک رائل کو ایک دبلا پتلا ہرن نظر آیا تو دونوں نے اس جانور کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ آج کے دن یہ ان کا پہلا شکار تھا، اس لیے دونوں بڑی تگ و دو کر رہے تھے۔ مگر شکار کے دوران قریب ہی سڑک پر ریسکیو ٹیم کے افراد کھڑے نظر آئے جو کہ کسی خاص بات چیت میں مصروف تھے۔ رائل اور کرس نے وجہ معلوم کی تو پتہ چلا کہ ایک نوجوان لڑکی کیتھرین کئی دنوں سے گمشدہ ہے۔ اس کی تلاش کے لیے وہ یہاں کھڑے ہیں۔ ریسکیو ٹیم کو تلاش میں سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کا ذہنی توازن خراب تھا۔ کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرف گئی ہے۔ دوسری طرف اس بات کا بھی یقین نہ تھا کہ وہ زندہ بھی ہے کہ نہیں۔ رائل اور کرس یہ سن کر دوبارہ گھنے جنگل میں شکار کی تلاش کے لیے نکل آئے۔ وہ ہرن کی تلاش میں مصروف تھے مگر ان کے ذہن میں گمشدہ لڑکی کے خیال بھی گردش کر رہے تھے۔ یہ دونوں باپ بیٹا تھوڑی آگے نکلے کہ ان کو زمین پر عجیب الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے۔ کرس حیران رہ گیا۔ رائل نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کیتھرین نے ہی مدد کے لیے ہیلپ کے الفاظ لکھا ہے۔ شکار کرنے کے بجائے دونوں باپ بیٹا سیدھا ریسکیو ٹیم تک پہنچے۔ ریسکیو کے عملے کو یقین ہو گیا کہ کیتھرین ہی اس جنگل میں ہوگی۔ جلدی ایک ہیلی کاپٹر کی مدد سے پورے علاقے کی تلاش شروع کر دی گئی مگر سورج بھی غروب ہونا شروع ہو گیا۔ رائل اور کرس نے ریسکیو عملے کے ساتھ تلاش جاری رکھی۔ رات کے اندھیرے میں یہ لوگ کھوج میں مصروف تھے کہ آخر کار ایک جگہ سلیپنگ بیگز اور کچھ کپڑے نظر آئے۔ جلدی خبر مقامی نیوز چینل تک پہنچی اور دونوں باپ بیٹے کی محنت کو سراہا گیا۔ اس کے بعد کیتھرین کو اسپتال میں لے گئے۔ تو دوستو، آپ کی چھوٹی سی کاوش کسی کی زندگی بچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اسپیروائز چینل پر نئے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن تسلسل و تواتر کے ساتھ آپ تک پہنچتا رہے۔ تب تک فی امان اللہ۔